مجلس میں نہیں بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں ہم نہیں 70,000 ملائکہ بھی اترے ہوئے ہیں۔ مدینۃ المنورہ جو گئے اللہ سب کو دوبارہ حاضری نصیب فرمائے، اور جو عشق میں تڑپتے ہیں اللہ ان کو بھی جلد وہاں پر لے جائے۔ وہاں پر ریاض الجنہ کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کاشانہ نور سے منبر تک کے رستے کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی غریب حضور کے امتی بھی تھے نا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ آقا کو معلوم تھا ایک وقت ایسا آئے گا میرے گناہگار امتی، غریب امتی مدینہ نہیں آ سکیں گے، ریاض الجنہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لائے، تاجدار کائنات نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، ریاض الجنہ سے گزرو نا تو فیض حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاض الجنہ؟ حضور نے کہا لا، مجالس العلم ریاض الجنہ، جہاں پر میرا ذکر ہو، میرے علم کی بات ہو، وہ گھر نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں نا تو اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کا چرچا کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا چرچا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نورانی دور ہے۔ کسی نے کہا حضور کا میلاد مناتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دلیل دے، میں اسے 100 روپیہ انعام دوں گا۔ اس دور کے اندر 100 روپے کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی، کہا میں اسے 100 انعام دوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام العاشقین تڑپ کر کہتے ہیں میں دلیل دیتا ہوں، اس کو رد کر کے دکھا، میں تجھے 200 روپیہ انعام دوں گا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا پہلے مجھے یہ بتا حضور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے کیوں نہیں، حضور اللہ کی نعمت ہے، خاتم النبیین ہے، ان کو اللہ کی نعمت نہ مانے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پھر اسی قرآن میں رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میں نعمت دوں تو اس کا چرچا کرنا۔ ہم میلاد منا کر کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔
لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، جہاں صدقے ساری خدا حسین و حسن کا غمخوار نانا، قریشی ہاشمی عالی گھرانہ، مدینے طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں کھچ پاوے جو کٹاری، زلیخا اس نوں جے ویکھ لیندی، نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیندی، بلکہ کیا کہتی، میرا عربی مدنی ماہی چند، میرا عرش پریدہ راہی چند، او دے سر تے زلف ہلالیے، موڈے تے کملی کالیے، ارے یارو سرکار دی شان مثالیے، جڑا کل عالم دا والیے، او جدے بول حسین عنوان بنے، لب کھولے تا قرآن بنے، او جس ذات دا چن کھڈوڑا ہے، اسا اس دا جشن مناؤنا۔ میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تن ہونا ہے،